شرط ہے، حدث اصغر شرط نہیں، وضو شرط نہیں، بغیر وضو کے بھی دم دینے سے طواف ہو جاتا ہے. تو یہ جو سطر عورت ہے یہ کہاں سے شرط ہو گیا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے یہ بھی واجب کے درجے کی چیز ہے، اگر کر دیا گیا تو یہ ادا کرو، نہیں کیا تو دم دینے سے طواف ہو جائے. تو اس لیے یہ سب اجتہادی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے سے اس روایت کا کوئی خاص تعلق نہیں. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق نحوه وقال زيد بن يسيع وهذا أصح. یعنی الف سے نہیں ہے بلکہ یا سے ہے یسیون. قال أبو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أسير یہ اسیل یہ تو وہم ہے. باب ما جاء في دخول الكعبة. کعبہ شریف کے اندر جانا یہ مناسک میں داخل نہیں، حج کا یہ کوئی رکن نہیں. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن عبد الملك عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم. حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن، یہ قصہ ہے حجۃ الوداع کا، ایک دن حضور خیمے میں سے میرے پاس سے تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے خوش و خرم، حشاش بشاش سے، قلیل العین، یہ محاورہ یاد رکھو، قلیل العین، قرت عینہ، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی، قرت عینہ، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی. اس سے قلیل العین ٹھنڈی آنکھ والا، یعنی خوش و خرم حشاش بشاش. جب واپس تشریف لائے تو حضور غمگین وہو حزین. صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ تشریف لے گئے تھے تو حشاش بشاش تھے، خوش و خرم تھے، واپس جب تشریف لائے ہیں تو میں آپ کو غمگین دیکھ رہی ہوں، کیا واقعہ پیش آئے؟ یعنی کس چیز سے آپ غمگین ہوئے؟ حضرت حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں تمہارے پاس سے نکلا، اس کے بعد میں کعبہ شریف کے اندر گئے. جب کعبہ شریف سے باہر نکلا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے حج کے موقع پر یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ میں نے حج کے موقع پر کعبہ شریف کے اندر جا کر اپنی امت کو مشقت میں ڈالا. 30 لاکھ آدمی، ہفتے کا کل وقت ہے. یہ دروازہ ہے وہ بھی زمین سے اتنا اونچا ہے کہ میں کھڑا ہو کر ایڑیاں اونچی کر کے کرتا تھا تو اس کی دہلی پر آگ پڑتا تھا. اتنا اونچا تو دروازہ ہے، سیڑھی رکھ کر چڑھیں گے، پھر اندر سیڑھی رکھ کر اتریں گے، پھر اندر سے لوگ واپس آئیں گے. اندر کتنے آدمی سمائیں گے؟ 50 آدمی سمائیں گے. تو اب یہ 20 لاکھ آدمی سب جانے کی کوشش کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی امت کو مشقت میں ڈال دیا، مجھے اس موقع پر یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو قليل العين طيب النفس. ان دونوں کے ایک ہی مفہوم، قلیل العین طیب النفس، دونوں کا ایک ہی مفہوم. میں نے بھی 2 لفظ استعمال کیے، خوش و خرم، حشاش بشاش، ان کا بھی ایک ہی مفہوم ہے. فرجع الیہ وهو حزین فقلت له کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اس بارے میں حضور سے دریافت کی. فقال انی دخلت الکعبۃ ووددت انی لم اکن فعلت انی اخاف ان اکون اصعبت امتی من بعدی. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے میں 2 مرتبہ تشریف لے گئے. ایک تو جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تب چابی منگوائی، اندر تشریف لے گئے. باہر جو مورتیاں بچھا رکھی تھی وہ ساری توڑ دی گئی. اندر دیوار پر مورتیاں بنا رکھی، اب جو نگار کر رکھا تھا، حضرت ابراہیم کی تصویر بنا رکھی تھی، حضرت اسماعیل کی تصویر بنا رکھی تھی، وہ اندر کی رگڑ کر کے ساری تصویریں دھو کر مٹا دی گئی.
اور باہر سے زمزم کا پانی منگوا کر کے سارے کعبہ کو اندر سے دھویا تھا، غسل کیا۔ پھر حضور باہر تشریف لائے اور وہ چابی دینے کا واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر حضور تشریف لے گئے، ایک حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے۔ یہ دو واقعے الگ الگ۔ اس واقعے کے راوی دو ہیں، ایک حضرت بلال ساتھ میں تھے، جب حضور اندر تشریف لے گئے تو حضرت بلال ساتھ میں تھے، اور دوسرے راوی میں حضرت ابن عباس ساتھ میں نہیں۔ حضور جب اندر تشریف لے گئے دونوں موقعوں پر، تو حضور نے کسی موقع پر اندر نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نماز نہیں پڑھی، بلکہ کعبہ شریف کو دھو کر کعبہ کے چاروں کونوں میں تکبیر کہی ہے حضور نے، اللہ اکبر، نماز نہیں پڑھی۔ حضرت بلال جو ساتھ میں تھے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور کہاں پڑھی؟ کعبہ شریف میں 6 ستون ہیں، اور پوری چھت 6 ستونوں کے اوپر ٹکی ہوئی، 1 2 3 1 2 3 2 لائنیں، اور ہر لائن میں 3 ستون ہیں۔ تو حضرت بلال یہ بتلاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر 1 ستون یوں اور 2 ستون یوں، وہاں کھڑے رہ کر حضور نے 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ جو اختلاف ہوا کہ ابن عباس کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی ہے، صرف تکبیر کہی ہے، حضرت بلال کہتے ہیں نماز پڑھی ہے، اس میں حضرت بلال کی روایت کو ترجیح دی گئی ہے اس وجہ سے کہ وہ وہاں موجود ہے، اور اس وجہ سے کہ ان کی روایت مثبت ہے، اور حضرت ابن عباس کی روایت نافی ہے، اور نافی پر اس کو ترجیح دی۔ اختلاف امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کعبہ شریف میں اندر اور چھت پر 4 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، بقیہ پڑھو فرائض۔ طواف کا 2 گانا کیونکہ یہ واجب ہے۔ وطر کی نماز، وہ کہتے ہیں وطر اندر نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ وہ وطر کو سنت کہتے ہیں، مگر وطر کے معاملے میں جو اختلاف ہے وہ عنب و انگور کا اختلاف ہے، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں۔ یعنی حنفیہ جو وطر کو واجب کہتے ہیں اور ائمہ ثلاثہ جو سنت کہتے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں، صرف تعبیر کا اختلاف ہے، ورنہ وطر پڑھنے سب کے نزدیک ضروری ہے۔ دیکھو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اندر فرائض نہیں پڑھ سکتے ہو، طواف کا 2 گانا نہیں پڑھ سکتے، اور وطر نہیں پڑھ سکتے، اور فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھو امام ابو حنیفہ کا ایک قول یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتیں واجب ہیں۔ یہ 4 نمازوں کا امام مالک نے استثناء کیا ہے، اور فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو چاہے نماز اندر پڑھو۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے علاوہ باقی تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اندر بھی اور اس کی چھت پر بھی جو نماز چاہو پڑھ سکتے ہو، فرائض بھی پڑھ سکتے ہو۔ جمہور جو کہتے ہیں ہر نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کی دلیل ہے کہ حضور نے 2 نفلیں پڑھ دی، اور استقبال قبلہ کے مسئلے میں نفل اور فرض کے درمیان میں کوئی فرق نہیں۔ جو حکم نوافل کا ہے وہی فرائض کا ہے۔ استقبال قبلہ کے مسئلے میں جب حضور نے 2 سنتیں پڑھی ہیں تو ہر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرق کرتے ہیں کہ اندر نماز پڑھو گے تو سارے کعبے کا استقبال نہیں ہوگا، کعبہ کے ایک جز کا استقبال ہوگا، لہذا نفلوں میں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن فرائض میں فرائض اندر نہیں پڑھ سکتے، اور فرائض جیسے یہ 3 نمازیں اور جو فرائض جیسی وہ اندر نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ استقبال قبلہ نہیں ہوگا، وہاں جو قبلہ کے ایک جز کا استقبال ہوگا۔ یہ ایسا ہی مسئلہ ہے جو پیچھے گزرا ہے کہ صدقہ کر کے اموات کو ایصال ثواب جائز ثابت، عبادات بدنیہ اس کے حکم میں ہے یا نہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے مسئلے میں عبادت بدنیہ اور مالیہ ایک ہی اوپر ایصال ثواب کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا اور اللہ نے مجھے ثواب عنایت فرمایا، اب یہ ثواب چاہوں تو میں رکھوں، چاہوں کسی کو دے دو، یہ ہے ایصال ثواب کی حقیقت۔
اس حقیقت میں صدقہ ہو یا عبادت بدنی ہو، سب کا ایک حکم ہے۔ اسی طرح سے جیسے حضور نے اندر 2 نفلیں پڑھی تو استقبال قبلہ کے مسئلے میں نفلوں کا اور فرضوں کا ایک حکم ہے۔ جب حضور نے نفلیں پڑھی تو ہر نماز پڑھ سکتے۔ 2 امام وہاں یہ کہتے ہیں کہ عبادت بدنیاں صدقے کے حکم میں نہیں، ان کے ذہنوں میں جو بھی فرق ہے۔ ایسے امام مالک یہاں کہتے ہیں کہ فرائض اور فرائض جیسی عبادت نفل کے حکم میں نہیں ہے، استقبال قبلے کے مسئلے جیسا وہاں اختلاف ہوا ایسا ہی اختلاف یہاں ہوا۔ باب ما جاء في الصلاة في الكعبة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر. وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان. قال أبو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. فقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن يصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي لا بأس أن يصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. باب ما جاء في كسر الكعبة. کعبہ شریف کی صورت یہ ہے اندر تو میں گیا نہیں اس لیے مجھے اندر کا حال معلوم نہیں، باہر اور یہ جو میں نے کہا کہ 6 ستون ہیں ایسا ہے ویسا، یہ کتابوں میں پڑھا ہے، میں اندر نہیں گیا۔ باہر سے صورت حال یہ ہے کہ یہ جو حجر اسود کا کونا ہے اس کونا سے 2 میٹر یوں آ کر کے یہاں دروازہ ہے، لیکن وہ دروازہ زمین سے لگا ہوا نہیں، اونچا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ میں وہاں کھڑا ہو کر پیر اونچے کرتا تھا تب اس کی دہلی پر ہاتھ پڑتا تھا۔ وہاں پہ اونچا بہت بڑا دروازہ ہے، اس کے اوپر سونے کا پتھر چڑھا ہوا ہے۔ اس طریقے پر بیت اللہ شریف بنایا گیا تھا جب حضور کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور قریش نے کعبہ بنایا تھا تو اس طرح سے بنایا، اور اتنا دروازہ اونچا اس لیے رکھا تھا کہ وہ اپنی من مانی چلا سکے، جسے چاہیں اندر جانے دیں، جسے چاہیں اندر نہ جانے دیں۔ پھر اسلام کے دور میں بھی یہی ہوتا رہا۔ پرانے زمانے میں یہ حکومت سعودی گورنمنٹ آئی، اس سے پہلے بڑا طوفان بدتمیزی ہوتا تھا۔ روزانہ جو کعبہ کا جس کے پاس چابی ہے وہ چابی والا آ کر کعبہ شریف کا دروازہ کھول کر وہیں دہلی پر بیٹھتا تھا۔ ایک سیڑھی یوں ہے، ایک سیڑھی اندر ہے، جسے جانا ہے وہ ہاتھ پکڑاؤ، اسے وہ ہاتھ میں نوٹ پکڑاؤ، نوٹ اگر نوٹ ہے، ہاں 10 کا نوٹ ہے تو وہ ہاتھ سے اوپر لے لے گا، اندر جانے دے گا، نوٹ رکھ لے گا۔ اور اگر ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ میں کچھ نہیں، دھکا دے گا، نیچے گرائے گا۔ یہ دھندا تھا کمائی کا۔ اور اب ایک سیڑھی ہے، اس پر چڑھنا ہے، اندر جانا ہے، اندر سے لوگوں کو واپس آنا ہے، وہ بھی اسی راستے جانا ہے۔ لوگ گرتے تھے، لہو لہان ہوتے تھے، اور رشوت کی اتنی گرم بازاری تھی کہ خدا کی بنا۔ یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس وقت جو بادشاہ چل رہے ہیں ان کے ابا ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑا اچھے آدمی تھے، بڑے ذیل آدمی تھے، اور حدیث شریف کے تو حافظ تھے، ہزاروں حدیثیں انہیں ازبر تھی۔ انہوں نے اس پر کنٹرول کیا، اور کنٹرول اس طرح سے کیا کہ چابی ان سے نہیں لی، اس خاندان سے چابی نہیں لی، اس خاندان کو اتنا نواز دیا اور اتنا نہال کر دیا کہ انہیں اب 10 ریال کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ سال بھر میں رشوت سے جتنی آمدنی ہوتی تھی اس سے 50 گنا زائد گورنمنٹ نے وظیفہ کر دیا، سال کا وظیفہ گورنمنٹ کا۔ اب انہیں کیا ضرورت پڑی 10 ریال کے لیے، 5 ریال کے لیے آ کر بیٹھے۔
اب وہ کھولتے ہی حج کے موقع پر کھولتا ہے. کب کھولے گا؟ جب حکومت کا اشارہ ملے گا تب کھولے گا، باقی نہیں کھولے. ایک تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو کعبہ شریف کھلتا ہے، لیکن اس دن صرف ملک داخل ہوتا ہے. سعودیہ کا جو بادشاہ ہے وہ خود آتا ہے اور وہ آ کر داخل ہوتا ہے اور کعبہ شریف کو اپنے ہاتھ سے اندر دھوتا ہے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. 2-4 نوجوان اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں، باہر سے پانی لاتے ہیں، اندر سے دھو کر پانی بالٹیاں باہر کرتے ہیں. اور یہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو کعبہ شریف کھلتا ہے اور بادشاہ خود آ کر اسے دھوتا ہے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں. اور ایک جب کوئی بہت بڑا آدمی آ جائے، دنیاوی نہیں، دینی حیثیت کا کوئی بہت بڑا آدمی آ جائے تو گورنمنٹ اس کے اعزاز میں کعبہ کھلواتی ہے اور اسے اندر جانے دیتی. ہمارے ہندوستان کے علماء میں سے علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ حکومت نے ان کے لیے کعبہ کھلوایا ہے اور وہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے. دنیا کا کسی بادشاہ کے لیے نہیں کھلتا، کسی بھی ملک کا بڑے سے بڑا بادشاہ نہیں. کوئی بہت بڑا دینی مقام رکھنے والا کوئی بڑا عالم ہو، بڑا بزرگ ہو تو اس کے لیے گورنمنٹ کعبہ کھلواتی ہے اور وہ اندر جا سکتا ہے. جب وہ اندر جائے گا تو کچھ لوگ 5-7 آدمی اور چلے جاتے ہیں، بس یہی کھلتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کھلتا. تو یہ صورتحال جو کعبہ کا دروازہ اونچا بنایا گیا ہے یہ اس بدماشی کے لیے بنایا گیا ہے، رشوت ستانی کے لیے بنایا گیا ہے، پیسے بٹورنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور ادھر جو حتیم کا حصہ چھوڑ دیا گیا ہے وہ چندہ کم پڑ گیا تھا اس لیے چھوڑ دیا ہے. کعبہ یہاں تک نہیں ہے، کعبہ اور آگے، کہاں تک آگے ہے اللہ جانے کہاں تک آگے. سارا حتیم کعبہ نہیں بلکہ اس دیوار سے کہتے ہیں کہ 6 ہاتھ تک کعبہ ہے اور پورا حتیم تو 10-12 ہاتھ ہے. یہ سارا 10-12 ہاتھ کعبہ نہیں ہے بلکہ 6 ہاتھ تک کعبہ ہے، یہ کہتے ہیں، حقیقت نہیں معلوم. جب حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے حضرت عائشہ سے یہ بات کہی کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ کعبہ کو توڑ دو. دیکھو یہ ہمارے ہندوستانی آداب میں سے یہ ہے کہ ایسا بولنا بدتمیزی ہے، کعبہ کو توڑ دو. یہ کہو کعبہ کو شہید کرو، یہ ہمارے ہندوستانی آداب ہے. اگر کوئی مسجد توڑ کر نہیں بنائی جائے تو مسجد توڑ کر یہ لفظ بولتے ہوئے کافر ہو جاؤ. یہ کہو مسجد شہید کرو، یہ ہمارے ہندوستانی آداب ہیں. عرب نہیں جانتے ان آداب کو. ہمارے ہندوستانی آداب میں بہت غلو کرتے ہیں، عرب اتنا غلو نہیں کرتے. دیکھو حدیث میں یہ تو لفظ کسر آئے گا اور اس سے بھاری لفظ آئے گا لہدمت الکعبہ، میں کعبہ کو ڈھا دوں. تو حضور نے فرمایا کہ میرا یہ چاہتا میں کعبہ کو ڈھا دوں اور اثر نو تعمیر کروں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں اس بنیادوں پر تعمیر کروں اور کعبہ کے 2 دروازے رکھوں اور زمین سے دروازہ لگا دوں. دروازہ کھلا ہے، یہ تکلف اندر جاؤ، نماز پڑھو، ادھر کے دروازے سے نکل جاؤ. اب یہ جو حتیم کا حصہ ہے اس میں ایک دروازہ ادھر ہے، لوگ جاتے ہیں نماز پڑھ کے ادھر نکل جاتے ہیں، کوئی بھیڑ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، صبح سے شام تک اس میں نماز چلتی رہتی ہے. تو ایسے کعبہ کے 2 دروازے ہیں، زمین سے لگے ہوئے ہیں، دروازہ کھلا ہے، اندر جاؤ نماز پڑھ کے ادھر نکل جاؤ. اندر بھر جائے گا، جگہ نہیں ہوگی تو باہر لوگ کھڑے ہو جائیں گے انتظار میں. جب اندر جگہ ہوگی تو اندر جائیں گے. کہ لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ اندر بھر گیا ہے تو وہ باہر کھڑے ہو جائیں، وہ تو اندر زبردستی گھسیں گے. ارے کیسے گھسیں گے؟ گائیں بھی نہیں گھستی. گائیں نہیں گھستی. بتاؤں، برطانیہ میں ایک مرتبہ ہم ملک فارم دیکھنے گئے، یعنی دودھ گائیں کیسے دوہی جاتی ہیں اور کس طرح سے کام ہوتا ہے، وہ فارم دیکھنے گئے تو حیرت انگیز نظام. 500 گائیں کھیتوں میں چلتی تھی. جب وہاں سے وہ چلی تو جو کمرہ تھا ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں بھینسوں کو دوہا جانا ہے، وہاں
आ करके सारी गायें खुद बखुद लाइन लगाकर खड़ी हो, एक गाय उसकी दुम से दूसरी गाय, उसकी दुम से दूसरी गाय, पूरी 500 गायें लाइन लगाकर खड़ी खुद ब खुद। वो दूध दोहने वाला एक आदमी, उसने आकर दरवाजा खोला तो एक गाय आई पहले स्थान पर गई, दूसरी आई दूसरे स्थान पर, तीसरी आई तीसरे स्थान पर, तकरीबन 20 स्थान के अंदर 20 गायें जो अंदर आ गई तो एक 30 में वहीं खड़ी हो गई, वो नहीं आई, कोई रोकने वाला नहीं। उसको पता नहीं कैसे उसने गिना के स्थान पूरे वहीं खड़ी। फिर बीच में एक हाल था, वहां आकर के उसने फंवारा हाथ में लिया तो हर गाय ने पिछले पैर ही चौड़े कर दिए। उसने गर्म पानी डाल करके, हाथ डाल करके सबके थन दो डाले। थन दोहने के बाद में वो दोहने का जो आला है वो आला उसके थन के करीब ले जाता तो उनके खुद ब खुद पकड़ ले, थन खुद ब खुद उस आले को पकड़ ले। जब सबके आले दोहने के चढ़ा दिए, उसने एक बटन दबाया तो फर देकर सबके सामने चारा गिरा और सबने खाना खाना शुरू किया और इन आलों ने दोहना शुरू किया और सब दूध दो करके इकट्ठा हो करके नाली में दूध जा रहा है, नजर आ रहा है और वो दूध आगे रिफाइन हो रहा है। फिर रिफाइन होकर उसमें से क्रीम का एक हिस्सा अलग पड़ रहा है। आगे दूध बोतलों में भरकर बोतल पैक होकर 10-10 के बंडल निकल रहे हैं और जो क्रीम है वो जम करके उसके पैकेट बंद करके पैकेट के डिब्बे निकल रहे हैं। एक ही आदमी काम कर रहे हैं। खैर जब वो दूध पूरा हो गया तो आला खुद ब खुद छूट जाता है, खुद ब खुद छूट जाता है। जब सबके आले छूट गए तो वो सामने का दरवाजा उसने खोल दिया तो एक गाय निकली, दूसरी निकली और तीसरी बीच निकल करके बाड़े में चली गई। अब वो जो लाइन पर खड़ी हुई एक खुद ब खुद चली और आकर खड़ी हुई, दूसरी हुई, 20 आकर खड़ी, अगली खड़ी। मैं तो देखकर हैरत में रह गया कि मैंने ट्रेन कैसे किया इन गायों को। तो ट्रेन कर दिया है तो गाय की नहीं घुसती अंदर, इसलिए लोगों को समझा दिया जाएगा तो फिर अंदर जगह नहीं है तो कोई भी नहीं घुसेगा। जब आगे खाली होगा तो लोग घुसेंगे। अब हकीम में लोग जाते हैं तो देखा अंदर जगह भर गई तो पानी खड़े रहते हैं। जब कुछ लोग पढ़ करके निकल गए तो लोग 2-3 आदमी जाकर के अंदर होते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरा ये चीज चाहता है कि काबा शरीफ जोड़ दूं, बिना इब्राहिम पर कायम करूं, 2 दरवाजे रखूं आमने सामने और जमीन से दरवाजे लगा दूं। मगर हुजूर ने फरमाया कि अभी कौम नई मुसलमान हुई, अगर मैं काबा को तोड़ूंगा और नए अंदाज का काबा बनाऊंगा तो अंदेशा है कि कहीं लोगों के जहनों में बदगुमानी पैदा हो कि अच्छा नबी है, काबा पर ही कुलड़ा चला चाहिए और काबा ही बदल कर नए अंदाज का काबा बना चाहिए। सारी पिछली रिवायत खत्म, लोगों के जहनों में बदगुमानी आएगी, ये मैं ऐसा नहीं करता। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हुए और मक्का मुकर्रमा को उन्होंने अपना खिलाफत का मरकज बनाया तो अस्वद इब्न यजीद एक रावी हैं बहुत बड़े, इब्न मसूद के शागिर्द हैं, हजरत आयशा और हजरत उमर के भी शागिर्द। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने अस्वद को बुलाया और बुलाकर कहा कि एक रिवायत हजरत आयशा जो तुम्हें तन्हाई में सुनाया करती थी, सबके सामने नहीं सुनाती थी, दुखी ये लेकर जो तुम्हें तन्हाई में सुनाती थी, राज के तौर पर सुनाती थी, वो क्या रिवायत सुनाती थी? तो अस्वद ने बताया कि उन्होंने मुझे ये रिवायत सुनाई। तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर तो हजरत आयशा के भांजे हैं, वो रिवायत अपनी खाना से सुन चुके हैं, मगर चाहते हैं कि इस रिवायत के और भी चंद गवाह पहले से तैयार कर लिए जाएं ताकि जेल में गोई हो, खलफशार हो, तो ये गवाह पेश किए जाएं। ये गवाही देंगे घर के हजरत आयशा से रिवायत। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने वो काबा शरीफ तोड़ दिया सारा और जैसा हुजूर चाहते थे ऐसा बना। फिर जब हज्जाज इब्न यूसुफ ने उनसे मुकाबला किया और हजरत शहीद हो गए और हज्जाज ने कब्जा कर लिया तो उसने ये कहा कि अगर ये काबा इसी हाल में बाकी रह गया तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर का नाम रह जाए, लिहाजा मैं इसको इस हाल में नहीं रखूँगी। चुनांचे उसने फिर तोड़ा, मगर उसने अब पूरा नहीं तोड़ा। उसने इधर का जितना हिस्सा हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने बढ़ाया था, इधर की ये 3 दीवारें, एक यूँ दीवार तोड़ी और यूँ थोड़ी सी और यूँ थोड़ी सी तोड़ी और पहले जहाँ दीवार थी वहाँ दीवार बनी और इतना हिस्सा जो बाहर जाओ बाहर होता
اور یہ دو دروازے دونوں بند کر دیے، ادھر کا تو بالکل بند کر دیا اور ادھر کا دروازہ جتنا اونچا تھا اتنا اونچا کر دیا۔ باقی ساری تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی، جو پتھر لگے ہوئے ہیں جو کچھ ہے وہ سب عبداللہ ابن زبیر کے، اندر جو ستون کھڑے ہیں وہ بھی عبداللہ ابن زبیر کے زمانے کے کھڑے ہیں۔ بہرحال یہاں کوئی مسئلہ نہیں، اس بات میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا ہوا جب ہارون رشید کا زمانہ آیا تو ہارون رشید بڑا آدمی، اس نے حضرت امام مالک سے پوچھا کہ میں یہ حجاج کا، دیکھو حجاج جو تھا وہ بنو امیہ کا جو اپنی گورنر بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان، اس کا گورنر تھا کوفہ، اور وہ بنو امیہ یہ بنو عباس ہے۔ تو ہارون رشید نے یہ کہا کہ میں یہ کعبہ توڑ کر کے جیسا عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا ویسا بنا دوں، اگر آپ کہیں امام مالک نے منع کیا اور یہ کہا کہ اس حال میں اسی حال میں رہنے دو، ورنہ یہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھوں کا کیوں نہ بن جائے، ہر نیا بادشاہ توڑے گا اور نئے انداز سے بنائے گا، یا اس حال میں اسی حال میں رہنے دو۔ چنانچہ اسی حال میں کعبہ شریف آج تک کھڑا ہے، اس کا پلاسٹر خراب ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ پلاسٹر کرواتی ہے، اندر کچھ مرمت کروائی ہے، 2-3 سال پہلے اندر مرمت کروائی ہے، بس مرمت یہ گورنمنٹ کرواتی ہے، باقی وہ کعبہ اسی حال میں کھڑا ہے۔ قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة، فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين۔ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح